الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم بچوں کے جو حق ہے ماں باپ پر اس کے بارے میں غور کریں گے۔ جس طرح سے ماں باپ کا حق بچوں پر ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے بازوں کو پست کر دیں، ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اسی طرح سے ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں اور ان کی پرورش کریں۔ یہ ساری چیزیں کرنے میں کوئی احسان اس پر نہیں بلکہ ان پر فرض ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت و تعلیم دیں، ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ایک اچھا امتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بہت نیک بنے، اچھا بنے، فرما بردار بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اچھے سے اس کی پرورش کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ دونوں۔ لیکن آج ہم اگر غور کریں تو ہم اچھی تعلیم وغیرہ سارا دے رہے ہیں دنیاوی، لیکن بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بچے اور زیادہ نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو دنیا میں جو بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہے اسی سے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ وجہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے ماحول بھی اللہ کے دین کی طرف نہیں ہیں، اور ہم نہ خود تعلیم پا چکے ہیں دین کی، اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے محبت کرنا نہ خود جانتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دیں۔ ہم اپنے بچوں سے تو بہت چاہتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہوں، بہت سچ بولنے والے ہوں، اور بہت ہی اچھے عمل کرنے والے ہوں، ان سے ساری ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوتی ہے، لیکن انہی کے سامنے ہم اپنے اعمالوں پر غور کریں تو ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے اور اس کا دھیان کھیل میں ہمیں لگتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم فون پہ بات کریں یا کسی سے بات کریں تو ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ وہ بچے کا سارا دھیان ہم پر ہے۔ ہم کو لگتا ہے وہ تو کھیل رہا ہے، لیکن بچے ہر وقت اپنے بڑوں کو یا اپنے ماں باپ کو ہر وقت غور کیا کرتے ہیں، ہر وقت دیکھا کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور بچے تو ایسے بھی بہت جلد نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وہ بہت غلط بات ہے، گندی بات ہے، لیکن ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کبھی فون پر، کبھی کسی سے، اور بچہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا ذہن وہ بات لیتے ہی نہیں ہے کہ جب میری امی اور میرے ابا یا کوئی بھی میرے پاپا ایسا کر رہے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کروں، یعنی صرف یہ بات کہنے کی ہے۔ آپ بچوں کو تربیت دیں، اس سے پہلے اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب بچہ دیکھے گا نہیں ہماری امی تو ایسا نہیں کرتی ہیں، تو پھر وہ بھی کوشش کرے گا، اس کے اندر بھی وہ اثر آئے گا، ورنہ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج کل مائیں تو برا ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں مائیں بالکل اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے رہی اور ان کی صحیح سے پرورش نہیں کر رہی۔ اکثر سے بیشتر
وہ زیادہ تر فون میں لگی رہتی ہیں یا اپنے انٹرٹینمنٹ میں لگی رہتی ہیں، اور یہ غور ہی نہیں کرتی کہ ان کے بچوں کو ان کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو یہ ہو گیا، کھانے سے لے کر پینے سے لے کر اپنی ہیڈیک ہٹا کر بچوں کو موبائل میں لگا دیتی ہیں، اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہاں میرا بچہ اب تو سکون میں ہے، اب ان کو انہوں نے دیا ہے یہ موبائل، اس سے وہ بالکل وقت سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں جان جاتے ہیں جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہم اس بات پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے وقت میں مائیں ہر وقت بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی تربیت کیا کرتی تھی کہ بچوں کو کیا ضرورت ہے، اور کھانے پینے اور ان کے خیال رکھنے سے لے کر ان کی ہر ایک بات میں ان کو تربیت دیتی ہیں، اور وہ خود بھی تربیت یافتہ ہوتی ہیں، اور اس پر اثر بھی ہوتا پھر بچوں پر۔ بچے بھی اسی طرح سے نکلتے جو ماحول دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کسی کے بھی بچوں کو دیکھ لی، بچوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، کیونکہ جو چیز بچے گھر میں دیکھتے ہیں وہی اپنے اندر لاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ حق ہے، یہ ان بچوں کا ہم پر جو حق ہے کہ ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں، لیکن صحیح راستہ دکھانے سے پہلے ہمیں خود کو ہی سیدھا راستہ دکھانا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں صحیح ہوں گے ہمارے بچے نہیں صحیح ہو سکتے۔ ہم ان سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک سمجھدار بچے بنے، لیکن ہم خود بھی کہاں سمجھدار ہیں۔ ہم ان سے تو یہ سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو کچھ دے نہیں رہے۔ ہم ان کے لیے وقت بھی نہیں نکالیں، ان کی تربیت کا، ان کے ساتھ رہیں، ان کو ہر وقت سمجھائیں، ان سے محبت کریں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وقت نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ایک بوجھ ہے جو اتار دیں ہم، ان کو موبائل میں لگا دیا، ان کو ٹی وی میں لگا دیا، اب وہ وہی کر رہے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ تو اس سے کیا وہ تربیت پائیں گے؟ کچھ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اگر ہم ماؤں کا جو حق ہے وہ 3 گنا ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی 3 گنا ہے۔ جس طرح سے باپ باہر جا کر مشقت کرتا ہے، دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے بچوں کی تربیت کی جتنی ماں کی ہے۔ اگر ماں کو یہ عہدہ ملا ہے تو ذمہ داری بھی اسے نبھانی ہوگی، اور اسے اپنا پورا وقت اپنے بچوں کی تربیت میں لگانا ہوگا، ان کو تعلیم دینا ہوگا، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے۔ اور آج کل تو اس قدر مائیں جو ہے لوز ٹیمپرڈ ہیں کہ ذرا سی بات پر بھی وہ غصہ آ جائیں اور بچوں کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں بلا وجہ۔ جو یہ دین نہیں ہے، ان سے شفقت محبت کیجیے۔ جو بچہ محبت سے جتنی بات سمجھ لیتا ہے، کبھی بھی غصے سے یا مار پیٹ سے نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ ہر وقت فرسٹریشن پتہ نہیں ان کو کس بات کا رہتا ہے۔ ماؤں کو وہ ساری کام کو بہت برڈن لیتی ہیں اپنے اوپر، اور اس وجہ سے وہ بچوں کی صحیح تربیت ہی نہیں کر پا رہی، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پا رہی جس طرح سے ان کو ضرورت ہے۔ ہاں، غلط چیز میں بالکل وہ ان کے ساتھ نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ ان کی طرفداری غلط باتوں میں مت کریں، ورنہ ان کے اندر وہی بات آ جائے گی۔ وہ بڑے ہوں گے تو پھر اسی ڈھنگ سے وہ ان کا ذہن ڈیولپ ہوگا۔ لیکن ان کے ساتھ ان کی تربیت کا پورا ذمہ ماں کو لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت و تعلیم دیں، تاکہ وہ ایک اچھے انسان، ایک سچے مسلمان بنے، ایک مومن بنے۔ تو یہ کوشش کریے اور دھیان دیجیے کہ آپ خود کیا کر رہی ہیں اس وقت۔ تو بچوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا، تب وہ بات کا اثر ہوگا، اور تب معاشرے میں اچھائی پھیلے گی، ورنہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کوشش کیجیے، ہم اپنی تربیت خود کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے،
یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی تربیت خود کرنی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو کی بھی صحیح تربیت اور پرورش کر سکیں. تو کوشش کیجیے کوئی بھی بات ایسی جو میری بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر غور کیجیے اور عمل کی کوشش کیجیے. آپ بھی کیجیے، ہم بھی کریں اور ہم سب مل کے کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.